Today we will discuss about the performance and scalability اور جو objectives ہم اچیو کرنا چاہیں گے وہ یہ ہوں گے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم ڈیفائن کر سکیں کہ پرفارمنس ہے کیا، اور جو پرفارمنس کو انالائز کرنے کے جو آپ کی انالیٹیکل ماڈلنگز ہیں ان کو بیسیکلی ہم کہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنے یا اس کو ڈیفائن کرنے کے قابل ہو جائیں. تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ پرفارمنس کو ہم کس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو واٹ از پرفارمنس؟ کمپیوٹیشن پرفارمنس is a measure of how well a computer system can execute a given set of instructions. It can be measured in terms of execution time, overhead, speed up, and cost among others. اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس کیا چیز آ رہی ہے کہ جب ہم پرفارمنس کو میجر کر رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے، ایک ایگزیکیوشن ٹائم کے ساتھ، اوور ہیڈ کے ساتھ، اسپیڈ اپ اینڈ کاسٹ امنگ جو بھی ادرز ہیں ان کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو سسٹمز کی ہم اسکیلیبلٹی کو یوٹیلائز کر رہے ہیں تو جو اسکیلیبلٹی کس پرپز کے لیے ہوا کرتی ہے کہ the ability to overcome performance limits by adding resources is defined as a scalability. کہ جب ہم جو پرفارمنس کی لمٹس ہوا کرتی ہیں، کچھ کیسز کے اندر آپ کو زیادہ ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں کسی ایک سسٹم کی یا کسی اپلیکیشن کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے، تو یہ جو ایبلٹی آپ کے سسٹم کی ہوگی کہ وہ اس کے اندر آپ کی ریسورسز کو ایڈ کرنے کے قابل ہو جائے، تو ہم اس کو کیا نام دے دیتے ہیں، اسکیلیبلٹی کا نام دے دیتے ہیں. اور اس کا امپیکٹ کیا ہوا کرتا ہے، پرفارمنس کے اوپر آپ کے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ کے لیے موجود ہوا کرتا ہے کہ بعض کا جو ہے وہ آپ کے پاس ہارڈ ویئر بہت زیادہ ہوا کرتا ہے، آپ کے پاس موجود ہے، ڈزنٹ میٹر کہ کتنا آپ کے پاس ہارڈ ویئر ہے، لیکن ایک سرٹن پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو پرفارمنس ہے وہ اس کے اوپر بھی امپیکٹ نہیں آ رہا ہوتا. یعنی آپ ایڈ بھی کر دیں تو اس صورت میں پرفارمنس، تو وہ لمیٹیشنز جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے اس کا کیا ہوگا کہ جو رسپانس ٹائم ہے وہ بیسیکلی انکریز ہو جاتا ہے، یا جو تھرو پٹ ہوا کرتی ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ جو ہے اس میں لمیٹیشن آپ کے پاس آ رہی ہے. اب یہاں پہ آپ کے پاس یہ آتا ہے کہ کیا ایک کویشچن آ جاتا ہے کہ کیا ہم فردر اگر ہارڈ ویئر ایڈ کریں تو کیا وہ پرابلم سالو ہو سکتا ہے؟ اگر تو آپ کا آنسر یس ہے کہ اوکے ہم یہاں پہ وہ پرابلم کچھ اس قسم کی ہے یا لمیٹیشنز اس قسم کی ہیں کہ اگر آپ کوئی ریسورسز ایڈ کر دیں اور وہ آپ کا پرابلم سالو ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ اسکیلیبل ہے، یہ ایشو آپ کے پاس اسکیلیبلٹی کے ساتھ سالو ہو جاتا ہے. لیکن اگر آنسر نہیں ہے تو بنیادی طور کے اوپر آپ کے پاس وہ اسکیلیبلٹی ایشوز آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو اپروچز آپ کے پاس آ جاتی ہیں جن کو فردر ہم ڈسکس کریں گے، ایک آپ کے پاس ورٹیکل اسکیلنگ آپ کے پاس آ جاتی ہے کہ جب آپ کے پاس ایک ہی ایگزسٹنگ نوڈ کے اندر جو ہے وہ آپ ریسورسز جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں تو وہ ہارزنٹل اسکیلنگ آپ کے پاس کہلاتی ہے. ڈفرینٹ ٹرمز ہوا کرتی ہیں، یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے ایک آپ کے پاس ہارزنٹل اسکیلنگ آپ کے پاس ہوا کرتی ہے کہ جب آپ جو ہے وہ ملٹیپل ریسورسز جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اگر ہم اس کو اٹ مینس کہ اگر ہم ڈسٹریبیوٹیڈ یا پیرلل کمپیوٹنگ کے حوالے سے دیکھیں تو اس صورت میں اسکیلیبلٹی جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ انڈیکیٹر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اسٹینڈ الون کمپیوٹرز تھے یا جہاں پہ آپ کے پاس سیریل الگوریدمز ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے تھے تو ان کے ساتھ تو آپ کیا کر رہے تھے، آپ کے پاس ہم اسمپٹوٹک نوٹیشنز کے تھرو ان کی بنیادی طور کے اوپر جو پرفارمنس ہے اس کو ہم دیکھ رہے تھے اور اس کی آپٹیمائزیشن کر رہے ہوتے تھے. لیکن یہاں پہ بنیادی طور کے اوپر آپ کے پاس ملٹیپل پروسیسرز ہیں، وہ سیریل میں نہیں پیرلل میں ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے، چاہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ میں ہے یا پیرلل کمپیوٹنگ انوائرمنٹ کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ جو اسکیلیبلٹی کی
بیس کے اوپر. اب یہاں پہ جب آپ اسکیلیبل کرتے ہیں، ریسورسز ایڈ کرتے ہیں، تو ہم کچھ الفاظ میں ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اسکیلیبلٹی ہے وہ آپ کے سسٹم کی ایبیلٹی کو ڈسکرائب کر رہی ہوتی ہے. کون سی کیپیبلٹی کو؟ کہ وہ ڈائنامیکلی اپنے ایڈجسٹ کر سکتا ہے اپنی کمپیوٹنگ پرفارمنس کو. ٹھیک ہے، کس طریقے سے؟ بائی چینجنگ اویلیبل کمپیوٹنگ ریسورسز اینڈ اسکیجولنگ میتھڈس. کہ جو اس کے پاس میتھڈز ریسورسز ہیں، یا اس کے پاس جو میتھڈز ہیں بیسیکلی اس جو ٹاسک کو جس طریقے سے وہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے ان کو جو ہے وہ چینج کرتے ہوئے وہ اس کو ایڈریس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسکیلیبلٹی جو ہے وہ ہم دو اسپیکٹس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک آپ کے پاس کیا آ جائے گی، ہارڈ ویئر کے ساتھ آپ کے پاس بیسڈ آ جائے گی کہ آپ ہارڈ ویئر ایڈ کر دیں. ایک آپ کے پاس جو ہے وہ سافٹ ویئر بیس آئے گی جو اسکیجولنگ میتھڈز ہیں، یا آپ کے پاس جو اس کی پروگرامنگ اپروچز ہیں ان کو بنیادی طور کے اوپر اگر آپ بہتر کر دیں تو اس صورت میں اس کے اوپر بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس تھوڑا سا بیسک انٹروڈکشن تھا. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ان کو اپنے الگوریدمس کی جو انالیٹک ماڈلنگ ہوا کرتی ہے وہ کس طریقے سے کرتے ہیں. جو the parallel run time of a program depends on the input size, the number of processors and the communication parameters of the machine. کہ آپ کے پاس جو پیرلل الگوریدمز ہیں اور ان کی جو ڈپینڈنسی ہے وہ بنیادی طور کے اوپر جو آپ کا ان پٹ سائز ہے، یا جو نمبر آف پروسیسرز ہیں، یا جو کمیونیکیشن پیرامیٹرز ہیں، بیسیکلی ان کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. جبکہ ان کنٹراسٹ میں جب آپ سیکوینشل الگوریدمز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے رن ٹائم کے اوپر ہی جو ہے وہ ایویلیویٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان جنرل جو آپ کے پاس ایسمپٹوٹک رن ٹائمز ہوا کرتے ہیں ایز اے فنکشن آف ان پٹ سائز، بنیادی طور کے اوپر ہم اس کی پرفارمنس کو اسی کی بیس کے اوپر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ an algorithm must therefore be analyzed in the context of the underlying پلیٹ فارم. کہ آپ کی جو پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر بنیادی طور کے اوپر آپ نے ایک الگوریدم کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اس کے کنٹیکسٹ میں اگر آپ اس کو انالائز کریں گے تو اس صورت میں آپ کو ایک افیکٹو جو اپروچ ہے یا اپٹمائزڈ اپروچ ہے وہ ہم کیا کر سکتے ہیں، obtain کر سکتے ہیں. The asymptotic runtime of a sequential program is identical on any serial platform. اب جب ہم اسمپٹوٹک نوٹیشنز کی یا الگوریدمس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جب آپ اس کا بیسٹ ہے، ایوریج ہے، یا ورسٹ رن ٹائم جب ہم دیکھتے تھے تو ڈفرینٹ الگوریدمس کے اندر یا ڈفرینٹ ڈیٹا اسٹرکچرز کا جو ایک رن ٹائم تھا اسمپٹوٹیکلی وہ مشین ڈیپینڈنٹ نہیں تھا کہ جو بھی سیریل پلیٹ فارم ہوگا ان کے اوپر وہ سیم پرفارمنس دے رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک خوبی آپ کے پاس ہے. دا پیرلل رن ٹائم آف اے پروگرام ڈیپینڈز آن دا ان پٹ سائز. ٹھیک ہے، یعنی سیریل کے اندر کیا تھا کہ جو اسمپٹوٹک رن ٹائم ہے وہ سیم رہتا ہے. سیریل پلیٹ فارم کوئی بھی سیریل پلیٹ فارم لے لیں، لیکن جب آپ پیرلل رن ٹائم کیلکولیٹ کرتے ہیں کسی بھی پروگرام کا تو وہ کس کا ڈیپینڈنٹ ہوا کرتا ہے، ان پٹ سائز کے اوپر ہوا کرتا ہے کہ سائز آف ڈیٹا کیا ہے. جو نمبر آف پروسیسرز ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کتنے پروسیسرز ہیں، یعنی کتنا ہم اس میں پیراللزم جنریٹ کریں گے. ٹھیک ہے، کتنا کام ہم بیسیکلی ڈفرینٹ پروسیسنگ ایلیمنٹس کے اندر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اور باقی آپ کے پاس کیا ہے جو کمیونیکیشن پیرامیٹرز ہیں آف دا مشین ہے بنیادی طور کے اوپر اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو فردر ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب جب آپ نمبر آف پرفارمنس میئرز ہیں ان کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وال کلاک ٹائم ہے دا ٹائم فرام دا اسٹارٹ آف دا فرسٹ پروسیسر ٹو دا اسٹاپنگ ٹائم آف دا لاسٹ پروسیسر ان اے پیرلل انزیمبل، اس کو وال کلاک ٹائم کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں آپ کے پاس ہے کہ بٹ ہاؤ ڈز دس اسکیل وین the number of processors is changed of the program is ported to another machine altogether. ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس جو ہے اب یہاں پہ
پہلے والی ڈیفینیشن دیکھیں کہ دا ٹائم فرام دا اسٹارٹ آف دا فرسٹ پروسیسر ٹو دا اسٹاپنگ ٹائم آف دا لاسٹ پروسیسر ان اے پیرلل انزیمبل. اب سپوز کر لیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ 8 پروسیسنگ ایلیمنٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے حساب سے یہ آپ کے پاس ہے کہ جب اسٹارٹ ہوا اور اینڈ ہوا تو آپ کے پاس ہے. لیکن اب اگلا کویشچن کیا ہوا کہ جب آپ اس کو پورٹ کرتے ہیں ایک اور مشین کے اوپر جس کے اندر اب پروسیسنگ ایلیمنٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں, تو اس کا امپیکٹ اس کے اوپر کیا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہم نے آگے جو ہے وہ ڈیٹیل کے اندر اس کو ڈسکس بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جو ایک کویشچن آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ جب آپ پرفارمنس دیکھ رہے ہیں, کیونکہ پرفارمنس کی میئر کر رہے ہیں, تو پرفارمنس میئر کرتے ہوئے ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ایک جو سیریل الگوریتم تھا بنیادی طور کے اوپر پیراللزم ہم نے جنریٹ کیوں کی, کیونکہ آپ کے جو سیریل کمپیوٹرز تھے یا جو سیریل ورژنز تھے ان کے اندر ایک باٹل نیک تھا کہ وہ آپ کو آپٹیمائز یا فاسٹ سولوشن پرووائڈ نہیں کر رہے, تو اس میں پیراللزم جنریٹ کیا. ٹھیک ہے, پیراللزم کس لیے, تاکہ آپ کو فاسٹر آؤٹ پٹ جو ہے وہ آپ کو جنریٹ ہو جائے اور آپ اپنے پرابلمس کو اسپیڈیلی کیا کر سکتے ہیں, سالو کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے اب ایک کویشچن آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ بھی انالائز کرنا ہوتا ہے کہ ہاؤ مچ فاسٹر از دا پیرلل ورژن, کہ آپ نے جو الگوریدم سیریل الگوریدم تھا یا سیکوینشل الگوریدم تھا جب آپ نے اس کے اندر پیرللزم جنریٹ کیا ہے تو وہ اس کے مقابلے میں کتنا اسپیڈی ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کاسٹ ایڈ کر رہے ہیں تو کاسٹ اور جو آپ کو اسپیڈ مل رہی ہے اس کا بھی تو کہیں نہ کہیں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب دس بیگس the obvious follow-up question, ٹھیک ہے, what's the baseline serial version with which we compare, کہ آپ یہاں پہ ایک آپ کے پاس اسی کویشچن کہ یہ فاسٹر کتنا ہے, تو لازم بات ہے کہ ہم کمپیئر کریں گے نا کسی سے. وہ کمپیریزن کس کا ہوگا کہ وہ جو بیس لائن کا جو سیریل ورژن ہے, کہ جو آپٹیمائزڈ ورژن ہے, بنیادی طور کے اوپر ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ والا ورژن ہے, یہ والے آپ کے پاس سیریل کے اندر اس کے آپٹیمائزڈ جو ہے وہ ویلیو آ رہی تھی. اس ٹائم پیریڈ سے یا اس سے زیادہ اسپیڈی آپ کو جو ہے وہ بیٹر پرفارمنس کے ساتھ جو ہے آپ کو ایک سلوشن چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے, پھر اگلا آپ کے پاس ہے کہ کین وی یوز سب آپٹیمل سیریل پروگرام ٹو میک اوور پیرل پروگرامز لک. ٹھیک ہے, یہ کچھ کویشچنز آ جاتے ہیں. پھر آپ کے پاس جو ہے کہ را فلاپ کاؤنٹ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, what good are flops counts when they don't solve a problem. اب یہاں پہ ہے کہ اب فلاپ کاؤنٹ لازم بات ہے کہ جب آپ فلاپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ دیتے ہیں کہ اوکے یہ اتنی پرفارمنس دے رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس فلاپ کا کاؤنٹ کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ایک پرابلم جو ہے وہ سالو نہیں ہو رہا, یعنی بے شک جتنا مرضی ہے, لیکن اگر آپ کا وہ الگوریدم جو ہے وہ آپ کو ایک پراپر سولوشن پرووائڈ نہیں کر رہا تو وہ کس کام کا ہو جائے گا. تو یہ سارے کچھ کویشچنز ہوا کرتے ہیں جو بنیادی طور کے اوپر ہم نے کنسیڈر کرنے ہوتے ہیں اسکیلیبلٹی کے اور پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے, اور اس کے بعد ہی ہم جو ایک اسکیلیبلٹی کے لیے جو ماڈل ہم نے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے ہم اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں.